بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے اکثر سنا ہے کہ عرش پر لکھی ہوئی یہ تسبیح جو نماز فجر کے وقت پڑھی جائے، اللہ پاک اس پڑھنے والے کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور وہ بندہ بھی اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، ایسی تسبیح جو عرش پر لکھی ہوئی ہے، جو بندہ اسے روزانہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کا سب سے پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ بندہ بھی اللہ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور فرماتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کا پیارا بن جاتا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا ہر دن کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور دیکھتا ہے، یعنی وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی مدد پاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جو جنت کے درختوں کے پتوں اور جنتی حوروں کی پلکوں پر لکھی ہے۔ جو کوئی اسے فجر کے وقت پڑھے گا وہ اللہ کا سب سے پیارا اور لاڈلا بندہ بن جائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اسے راضی کرنا ہے، اپنی ہر بات منوانی ہے، تو اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا اور انہیں اپنا دوست بنایا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی، شرک سے دور رہے، آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ نے آگ ان کے لیے ٹھنڈی کر دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں، نیک اعمال کریں، خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ محترم سامعین، آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ فضیلت اور برکت والی تسبیح مبارکہ جو عرش پر لکھی ہے، فجر کے وقت جو اسے پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے، یعنی وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے دن بھر کی تمام حاجات پوری کرتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے وقت یہ تسبیح پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے سے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملے میں غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلے ہر لفظ پر اللہ تعالی کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جسے آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے۔ ایک دن میں حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں، نہایت مختصر عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اس کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔
رزق مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن اسے صدق و دل سے کرنا ہے۔ اگر فقیر بھی اسے کرے تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے کی جو طاقت ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی ساری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ آپ پر جتنا بھی قرض ہے انشاءاللہ چٹکی بجاتے ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر دولت کی کمی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اس تسبیح کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب انسان عاجزی سے اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پر سجدے کرتا ہے، ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم ہر وظیفے میں بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، پھر آپ کو مزید کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنے اعمال درست کریں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو سدھار لیں، کاروبار حلال طریقے سے کریں، رزق حلال کمائیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کرتے تھے، آپ بھی اسی طرح ایمانداری سے کام کریں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو ایسی ایمانداری سے ڈیوٹی دیں کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اپنے فرائض سے غفلت نہ کریں، ہر ماہ رزق حلال گھر لائیں، کوشش کریں کہ حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے بے حساب دولت آتی ہے، کیونکہ یہ تسبیح عرش الہی پر لکھی ہے۔ جو اسے پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں حلال روزی اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ کثرت سے شکر کریں، انشاءاللہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر قرض ہے، سود پر لیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو اسے چھوڑو دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جان لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورۃ البقرہ۔ جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ دونوں جہانوں میں ذلیل ہوگا، جہنم کے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ سود، جھوٹ، غیبت، چغلی سے توبہ کریں اور اس پر قائم رہیں۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے تو معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہو یا نہ ہو، اللہ آپ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تعلقات جوڑیں، عاجزی اختیار کریں، اس کا پھل ملے گا۔ اس وظیفے کی ترتیب اچھی طرح سمجھ لیں اور عمل کریں۔ اسے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک نے عمل کیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر عمل کریں۔ مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر وقت نہ ملے تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے وقت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے امت پر 5 نمازیں فرض کیں اور عہد کیا کہ جو ان کی پابندی کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو نہ کرے اس کے لیے کوئی عہد نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبح صادق سے سورج چمکنے سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اللہ کا ذمہ نہ توڑو ورنہ اللہ اسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈالے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز ایمان کے جھنڈے کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا ایمان باقی رہتا ہے۔ حضرت عمارہ بن نبیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں، جو اس میں شریک ہو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن فجر اور عشاء باجماعت پڑھی اللہ اسے آگ اور نفاق سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فجر کی نماز وقت پر پڑھنے کا ذوق دے۔ جو فجر اور عصر شوق سے پڑھتا ہے اللہ باقی نمازیں آسان کر دیتا ہے۔ موت کے وقت جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق پر سب سے بھاری نماز فجر کی ہے، اگر دنیا و آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز لازم کر لیں۔ اللہ ہماری موت فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے نصیب کرے، آمین۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے، چراغ گل کرتے، برتن ڈھانپتے، مشک کا منہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 یا 5 یا 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے لیکن چھوٹا درود جیسے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی مفلسی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی ہو تو اسے سلام کرو، نہ ہو تو مجھ پر سلام بھیجو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے اتنا مال دیا کہ اس نے ہمسائیوں کی خدمت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا، ہر غم سے راحت دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اسے گمان بھی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو دشمن سے نجات دے اور رزق وسیع کرے؟ رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنگ دستی کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم وہ تسبیح بھول گئے جو ملائکہ اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے؟ اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن عمر، صبح صادق سے لے کر عصر کے وقت تک جو یہ کلمات لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتا ہے دنیا اس کے پاس سے ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ ہر کلمے کے بدلے
ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ تو ناظرین محترم، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہوں گی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ لہٰذا فجر کے بعد جب آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھتے ہیں تو یہ ذکر آپ کے لیے خیر، برکت اور رزق کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ آپ کی حاجات پوری کرے گا اور دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس تسبیح کے بعد ایک سورت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے، کیونکہ یہ توحید کا اظہار کرتی ہے اور اللہ کی صفات بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی فجر کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے تو عرش کے فرشتے اسے سنتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد 12 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ حدیث گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے والے کو فرشتے سلام کہتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص 3 بار پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ یہ چھوٹی سی سورت آپ کی دنیا و آخرت سنوار دے گی۔ آپ نے سورہ اخلاص 12 بار پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیں جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اس طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، برکت والا، خیر والا، عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں، اس سے گھر میں خوشحالی رہے گی اور آپس میں محبت بڑھے گی۔ ہر بندہ زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں غلط راستے اختیار کرتا ہے، لیکن آپ نے مختصر راستہ نہیں بلکہ محنت اور حلال رزق کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اپنے کام پر مکمل توجہ دیں، رزق حلال کمائیں، اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ 5 وقت کی نماز ادا کریں، حسب توفیق صدقہ خیرات دیں۔ اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق، ادب اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنا ذاکر بنائے اور ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور اپنا محبوب بندہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔